میں اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہوں، ہم نے نماز پڑھنا سیکھی. آج بھی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم موٹر وے پہ جائیں، یقین کریں گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملتی، بریک لگائیں نماز پڑھنے کے لیے. نوجوان لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، نمازی ہیں. لیکن حیران کن بات یہ ہے، خبر نہیں ہے میرے سفید سر والی ماں مجھ پہ ناراض بیٹھی، خبر نہیں ہے وہ سفید داڑھی والا بابا جس کو اب میری ضرورت تھی، جس کو ہم نے بیکن ہاؤس میں پڑھانے کی وجہ سے انہوں نے تو سکھایا کہ اس کو اولڈ ہاؤس میں لے جاؤ. اب باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اسے اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو. لیکن رب کا قرآن نے بتایا، اے بندے اب یہ جو تیرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، فلا تقل لہما اف، فرمایا ولا تنہرہما، اگر تو یہ کام کر لے گا تو رب نے تیری باپ کی رضا میں اپنی رضا رکھی ہے، تیری ماں کے قدموں میں تیرے لیے جنت رکھی ہے. یہ تربیت ہے اور اس کی ضرورت ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ، قرآن کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے نا جی، والد صالح یدعو لہ، وہ جو والد صالح ہے وہ کون ہے؟ وہ جو نماز پڑھتا ہے، جو ادب کرتا ہے، جس کو باپ کے مرنے کے بعد باپ کے لیے دعا کرنا آتی ہے، جو یہ التجا کر سکتا ہے مالک میرے باپ کی بخشش فرما، جو یہ کہہ رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ بڑی انتہائی اور اہم اور ضروری بات ہے، اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دو، اپنی اولاد کی تربیت کرو، اپنی اولاد کو اس قابل بنا دو کہ مر جائیں تو کم از کم نیک صالح اولاد اس کاتے میں ہو. آج اجاز سب خوش قسمت ہیں جن کے بچے ان کے لیے سالانہ ختم پڑھ رہے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ ہمارے مرنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے اس قابل بھی نہ ہو. وگرنہ میں اکثر ایک بات سناتا ہوتا ہوں، اور میں بات ختم کر رہا ہوں، جتنا مجھے ٹائم ملا تھا وہ ٹائم پورا ہو گیا ہے. بات میں آخری عرض کر رہا ہوں، حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات بڑے غور سے سننے والی ہے. فرماتے میں کسی کے چہلم کے ختم میں گیا تو میں وہاں پہ گیا تو دیکھتا ہوں کہ اس مرنے والے کا بیٹا مجھ سے 2 بندے چھوڑ کے ایک لائن میں بیٹھا ہے، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، لیکن مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہے. کہتے میں نا اس خیال میں کہ مجھے خیال آیا تو میں اٹھ کر اس کے پاس گیا، میں نے دیکھا تو اس نے قرآن کا سپارہ یوں رکھا ہوا ہے اور اندر انگلش ڈائجسٹ رکھا ہوا ہے. کہتے میں ہکا بکا رہ گیا. میں نے کہا ظالم، قرآن مجید پڑھنے کے بجائے تو انگلش ڈائجسٹ پڑھ رہا ہے، تو انگلش ڈائجسٹ پڑھ رہا ہے، قرآن کے اندر رکھا ہوا ہے. کہتے میں نے جب اس سے یہ کہا تو اس نے آگے سے جواب دیا، اس نے مجھے اور چونکا دیا. کہتے میں اس بات کو بھول گیا کہ وہ قرآن کے اندر انگلش ڈائجسٹ رکھ کے بیٹھا تھا. میں اس سے اگلی بات سن کر کہتے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. کہنے لگا پیر صاحب جو ابا جان نے پڑھایا تھا وہی تو پڑھ رہا ہوں، اگر قرآن پڑھایا ہوتا تو آج ابا کے لیے قرآن پڑھ رہا ہوں. اس لیے میرے بھائی تربیت کی ضرورت ہے. اپنی اولادوں کو اگر میں بالکل مخالف نہیں ہوں انگلش تعلیم کے، انگریزی تعلیم کے، الحمدللہ میں ان دونوں سے آراستہ ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. میں یہ بات آپ کو حقیقت پر مبنی عرض کر رہا ہوں، میں اس کے مخالف نہیں ہوں. میں اب بھی الحمدللہ لیکچرار ہوں، الحمدللہ میں انگلش میڈیم پاک سے پڑھاتا ہوں، میں اب بھی پڑھا رہا ہوں. میں انگلش تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، یہ مخالفت نہیں ہے، لیکن حقیقت پر اپنی بات یہ ہے کہ اگر بچوں کو صرف وہی تعلیم دلواؤ گے تو بچہ اٹھا کر اولڈ ہاؤس